بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ انشقاق قرآن مجید کی 84ویں یعنی 84 نمبر سورت ہے، جو 30ویں پارے میں شامل ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 25 ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون قیامت کے دن پیش آنے والے عظیم اور ہولناک واقعات کا بیان ہے۔ سورت کی ابتدا آسمان کے پھٹ جانے اور زمین کے پھیل جانے کے منظر سے ہوتی ہے، جو قیامت کی ہولناکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آخرکار اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس صورت میں اعمال نامہ دیے جانے کا منظر بھی بیان ہوا ہے۔ جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہیں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ خسارے میں ہوں گے۔ سورۃ الانشقاق انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ سورت بھی اپنے اعمال درست کرنے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنے اور قیامت کی تیاری کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آیت نمبر 2، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن کے لفظی معنی ہیں وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، لیکن عربی زبان میں محاورے کے طور پر آذِنَ لَہُ کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ اس نے حکم سنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے حکم سن کر ایک تابع فرمان کی طرح اس کی تعمیل کی اور ذرا سرتابی نہ کی۔ آیت نمبر 3، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اس کی تفسیر ہے، زمین کے پھیلا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اور دریا پاٹ دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے، اور زمین کی ساری اونچ نیچ برابر کر کے اسے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 106 to 107۔ حاکم نے مستدرک میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اس دن تمام انسانوں کو جو روز اول و آفرین سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے، بیک وقت زندہ کر کے عدالت الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اتنی بڑی آبادی کو جمع کرنے کے لیے ناگزیر ہے
کہ سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، گھاٹیاں اور پست و بلند علاقے سب کے سب ہموار کر کے پورے کرۂ زمین کو ایک میدان بنا دیا جائے تاکہ اس پر ساری نوع انسانی کے افراد کھڑے ہونے کی جگہ پا سکیں۔ آیت نمبر 4، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنے مرے ہوئے انسان اس کے اندر پڑے ہوں گے سب کو نکال کر وہ باہر ڈال دے گی، اور اسی طرح ان کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہوں گی وہ سب بھی پوری کی پوری باہر آ جائیں گی، کوئی چیز بھی اس میں چھپی اور دبی ہوئی نہ رہ جائے گی۔ آیت نمبر 5، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ صراحت نہیں کی گئی کہ جب یہ اور یہ واقعات ہوں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ بعد کا یہ مضمون اس کو آپ سے آپ ظاہر کر دیتا ہے کہ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونے والا ہے، تیرا نامہ اعمال تجھے دیا جانے والا ہے، اور جیسا تیرا نامہ اعمال ہوگا اس کے مطابق تجھے جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ آیت نمبر 6، اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ ساری دگودو اور دوڑ دھوپ جو تو دنیا میں کر رہا ہے اس کے متعلق چاہے تو یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے اور دنیاوی اغراض کے لیے ہے، لیکن در حقیقت تو شعوری یا غیر شعوری طور پر جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، اور آخر کار وہیں تجھے پہنچ کر رہنا ہے۔ آیت نمبر 7، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 8، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اس سے سخت حساب فہمی نہ کی جائے گی، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیے تھے اور تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے۔ اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ضرور ہوں گی، مگر بس یہ دیکھ کر کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہے اس کے قصوروں سے درگزر کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں بادامال لوگوں سے سخت حساب فہمی کے لیے سوء الحساب یعنی بری طرح حساب لینے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 18۔ اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 16۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے اسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، حاکم، ابن جریر، عبد بن حمید اور ابن مردویہ نے مختلف الفاظ میں حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ خدایا مجھ سے ہلکا حساب لے۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو میں نے اس کا مطلب پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا اور اس سے درگزر کیا جائے گا۔ اے عائشہ، اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی
وہ مارا گیا۔ آیت نمبر 9، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ اس کی تفسیر ہے، اپنے لوگوں سے مراد آدمی کے وہ اہل و عیال، رشتہ دار اور ساتھی ہیں جو اسی کی طرح معاف کیے گئے ہوں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان ہیں تو ان پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف اور اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔